بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ سرکار مدینہ فخر کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا ایک محبوب ترین اور مقبول عمل ہے۔ درود شریف ایک لذیذ ترین عبادت ہے اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے درود شریف کا ورد اس قدر فوائد کا حامل ہے کہ جن کا شمار ممکن ہی نہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والی حیرت انگیز تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے فوائد حقیقی حاصل ہوتے ہیں۔ درود شریف کا ورد کرنے والا سر اٹھانے والے نئے نئے فتنوں سے آشنائی رکھنے کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ درود و سلام سے وابستہ لوگ وجاہت و جمال کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی دنیا سنورنے لگتی ہے، اس کی آخرت بننے لگتی ہے، اور کچھ لوگ اس زبردست اور عظیم الشان عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت میں درود و سلام کے فضائل و کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو شخص درود و سلام کا اہتمام کرے اور اتباع سنت میں ترقی کے لیے کوشش کرتا رہا، دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ غور کریں کہ جب ہم اپنی صبح کی ابتدا درود شریف سے کرتے ہیں اور رات کی انتہا درود شریف سے کرتے ہیں تو سارا دن میں ہماری عبادات کی قبولیت کے لیے درود شریف ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو درود و سلام کی کثرت کرے گا اور جو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ جو شخص اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا اور درود شریف کے ورد میں غفلت کرے گا، وہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوگا۔ اور جو شخص زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا، وہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ چنانچہ متقی لوگوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی ہوں، کہیں کے ہوں۔ اسی طرح کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ بروز قیامت مخلوق خدا خوف سے کانپ رہی ہوگی، اور اس وقت درود شریف آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہم قیامت کی ہولناکی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب آنکھیں ابل پڑیں گی اور دل سینوں سے نکلنے کے لیے بے تاب ہوں گے، ہر کوئی عرش کا سایہ تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہا ہوگا، لیکن بروز قیامت عرش کا سایہ اس سے ہی نصیب ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سینے سے لگا کر دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا تو وہ بچ جائے گا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اور آسان الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہی جنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہی دوزخ ہے۔ درود شریف ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے، اور درود شریف ہمارے لیے قیامت کی ہولناکیوں سے ڈھال کی مانند ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے، یہ وہ نور ہے، اور یہ وہ آخرت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت دلانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ جو روحانیت کی دنیا میں آپ کی ترقی ہوتی ہے، جب آپ کے ہونٹوں سے درود و سلام کے مبارک کلمات نکلتے ہیں تو یہ زمین پر نہیں ٹھہرتے بلکہ یہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں فرشتے اسے ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس لمحے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جیسے ہی آپ کی زبان سے نکلے فوراً فرشتے آپ کے درود کو اللہ کے عرش تک لے جانے کے لیے دوڑتے ہیں۔
جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے منہ سے نور اور خوشبو ایک ساتھ نکلتے ہیں، اور پھر اسی نور اور خوشبو کی برکت سے ہماری زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں، راحت، سکون، عافیت آتی ہے، برکت کرم کا نظام متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کیا کہ مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو یہ آسمانوں سے اوپر اٹھتا ہے اور ملائکہ سیدھے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تصور کریں کہ فرشتے کا جو درود شریف مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جانے کے لیے دوڑتے ہیں اور آپ کا نام، آپ کے والد کا نام کے ساتھ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے اور کیا ہی اعزاز کی بات ہے، کیا ہی سعادت کی نعمت ہے کہ زمین کی سب سے معزز جگہ پر آپ کا نام لیا جا رہا، اور کس کے سامنے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ پاک کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے افضل ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہستی ہے۔ اگر اس دنیا دار کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کے سامنے آپ کا ذکر ہوا تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ لیکن وہ تو صرف دنیا دار ہیں، اور یہاں وہ ہستی ہے جن کے تو فعل ہی کائنات بنی۔ تو درود شریف پڑھنے والے لوگ بہت عظیم لوگ ہیں۔ دنیا کو شاید معلوم نہ ہو کہ آپ کون ہیں، لیکن درود و سلام کی پیاری خاصیت دیکھیں کہ آسمانوں پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آپ کے نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، درود شریف کی قدر پہچانیں اور درود شریف کو اپنے روزانہ کے معمولات کا لازمی جز بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر سفر کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ان فرشتوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود و سلام کا تحفہ بھجواتے رہا کریں، کیونکہ یہ سب سے خوبصورت وسیلہ ہے، سب سے مقبول وسیلہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہم کو نصیب فرمائے گا اس درود شریف کی برکت سے۔ چاہے کوئی بھی صیغہ ہو، آپ بس پڑھتے جائیں، اس کی خوشبو، اس کا نور آپ کی زندگیوں کو، آپ کی فیملی کی زندگیوں کو، آپ کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو انشاءاللہ معطر بھی کرے گا اور منور بھی کرے گا۔ لیکن ایک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس خوشبو کو، اس نور کو خود تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ آج کل تو نیٹ ورک ہے، بہت ایزی اویلیبل ہو جاتے ہیں، اس کی پوسٹ، درود شریف کی پوسٹ ہو گئیں، درود شریف کی ویڈیوز ہو گئیں، آپ کو فیس بک پہ بھی ملیں گی، یوٹیوب پہ بھی ملیں گی، انسٹا پہ بھی ملیں گی، لیکن بات صرف وہی ہے کہ ہم اس کو شیئر کرنے والے بنیں۔ اگر ہم اتنی توفیق اللہ پاک نے ابھی تک ہمیں کثرت کی نہیں دی، لیکن ہو سکتا ہے جو ہمارے وسیلے سے پڑھ سکے، جو ہمارے ایک میسیج سے، ایک پوسٹ سے، ایک ویڈیو سے درود شریف پڑھنا شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ آگے نکل جائے اس کی کثرت میں اور اس کی سعادت میں۔ تو آپ کو تو آپ کے درود شریف کا ثواب ملے گا، ایک پوسٹ، آپ کی ایک ویڈیو سے دوسروں لوگوں کو بھی اس کے فیوز و برکات مل جائیں گے، دوسرے لوگ موٹیویٹ ہو جائیں گے، تو ان کے پڑھنے کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو بھی ملے گا۔ تو آج سے ہی درود و سلام کی کثرت کیجیے اور اس خوشبو کو، اس نور کو پھیلانے میں میری ہیلپ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔